Assalamu alaikum, dear students. Spotting the error in preposition has been very effective for you people. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے کہ ہماری تو اس کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ مکمل چینج ہو گئی ہے. تو پریپوزیشنز یار کیا کریں، تھوڑے سے کنفیوزنگ ہوتے ہیں اور اکثر اوقات جو ہے وہ آپ ایک پریپوزیشن کو لگا لیتے ہیں جو کہ آپ کو لگتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ غلط ہوتا ہے. اور اس میں جو ہمارے پاس مین مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس فکس پریپوزیشنز میں ہوتا ہے. فکس پریپوزیشن میں اصل میں ہمارے پاس یہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس فریزل وربز ہوتے ہیں. فریزل وربز کا مطلب ہوتا ہے کہ ورب پلس پریپوزیشن، ان دونوں کو جب ہم کمبائن کر لیتے ہیں، جس طرح آپ کے پاس آ جائے ابائڈ بائی. اب یہ ان دونوں کو ہم کمبائن کر کے ایک نام دیتے ہیں اور ہم اسے کیا کہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں فریزل وربز. تو آپ کے پاس یہ جو فریزل وربز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس اس کو ہم فکسڈ پریپوزیشنز بھی کہتے ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ گوگل میں انٹر کریں موسٹ کامنلی یوزڈ فریزل وربز. موسٹ کامنلی یوزڈ فریزل وربز کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس وہ فریزل وربز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. تو آپ کو کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس پہ کم از کم ضرور کمانڈ ہو. Now coming towards the MCQs, we should not quell on trifle. صحیح ہے، quell کے بعد جو ہے وہ کیا آئے گا، ٹرفل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات ہے، تو اس کے ساتھ اور نہیں آئے گا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ we should not quell over trifles. ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہیے. اب quell کے بعد on نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ کیا آئے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس اور آئے گا. Then the teacher congratulated me for my success in NMDCAT. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس میں میں آپ لوگوں کو خوشخبری مبارکباد دوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے محنت کے ذریعے سے کامیابی کو حاصل کر لیا ہے اور آخر کار آپ اس پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے تھے. لیکن میں آپ کو کنگریچولیٹ فار نہیں کروں گا، بلکہ میں کیا کروں گا، میں آپ کو کنگریچولیٹ آن کروں گا. So the teacher congratulated me on my success in NMDCAT. So we congratulate somebody on the achievement کہ کسی بندے نے کسی قسم کی اچیومنٹ حاصل کی ہے تو ہم اس کے لیے کنگریچولیٹ فار نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کے لیے لگاتے ہیں کنگریچولیٹ آن. They had some tussle on the notes. جس طرح curl کے ساتھ اوور آتا ہے تو curl کا مطلب یہ ہوتا ہے جگڑنا، tussle کا بھی مطلب ہوتا ہے تضاد یا جگڑنا، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ بھی on نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ کیا آئے گا، اوور آئے گا. So they had some tussle over the notes. اگر آپ کہتے ہیں کہ they had some tussle on the notes، یہ غلط بن جائے گا، بلکہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ they had some tussle over the notes. تو tussle کے بعد بھی کیا آئے گا، اس کے بعد بھی آپ کے پاس جو ہے وہ over آئے گا. جس طرح curl کے بعد on نہیں آ رہا تھا، اسی طرح tussle کے بعد بھی on نہیں آئے گا، اور جس طرح curl کے بعد over آ رہا تھا اسی طرح tussle کے بعد بھی آپ کے پاس کیا آئے گا، آپ کے پاس over آئے گا. Then what is the cause for the delay؟ دیکھیں کاز کے بعد جو ہے وہ کیا آتا ہے، اس کے بعد آف آتا ہے، اور ریزن کے بعد کیا آتا ہے، ریزن کے بعد جو ہے وہ فار آتا ہے. سو وٹ از دا کاز آف دا ڈیلے، ناٹ. اگر یہ تو کہ وٹ از دا ریزن تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وٹ از دا ریزن فار دا ڈیلے، لیکن چونکہ یہاں پر آپ کے پاس کاز آیا ہے تو کاز کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گا، آپ کے پاس جو ہے وہ آف آئے گا. دین ہی سمپیتائزڈ فار دا وکٹمس. سمپیتائز کے بعد فار نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ کیا آتا ہے، ود آتا ہے. تو یہ یاد رکھیں، یعنی آپ کے پاس کورسپونڈنس آ جائے، آپ کے پاس کمپیریزن آ جائے، اس طرح آپ کے پاس سمپیتائز آ جائے، آپ کے پاس ایگری آ جائے، تو اس کے بعد جب پرسن آئے گا نا، پرسن، تو آپ کوشش کریں کہ کوشش نہیں بلکہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ود لگانا ہوتا ہے. جس طرح اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئی ایگری ود یو. اگر ہم کہتے ہیں کہ آئی ایگری ٹو یو تو یہ غلط کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. اس طرح سمپیتائز بھی ہمارے پاس اسی لسٹ میں ہے. دیکھیے ہمارے پاس کورسپونڈ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ کمپیئر ہے، اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ یہ سمپیتائز ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایگری ہے، اس طرح ہمارے پاس کمیونیکیٹ ہے. تو اس کے بعد جب بھی ہمارے پاس پرسن آئے گا تو اس کے بعد ہمیشہ ہمارے پاس کیا آئے گا، ود آئے گا. سو ہی corresponded with me. How could you compare him with me? He sympathized with the victims. I agree with you. You should communicate with me.
تو جب آپ کے پاس اس ان ورڈس کے بعد پرسن آتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے, آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ with کو یوز کریں گے. دین the young boy was charged for theft. چارج کے بعد جو ہے وہ فار نہیں آتا بلکہ آپ اس کے بعد کیا کہتے ہیں, چارج آف, یعنی اس کو جو ہے وہ کیا کرنا, اس کی سزا مل جانا یا اس پہ جو ہے یہ الزام لگایا گیا. تو چارج کے بعد آپ فار نہیں لگائیں گے بلکہ آپ اس کے بعد آف لگائیں گے. دین ایمسیکیوز نمبر 7, he has 6 fingers in his left foot. اب یہ بڑا ٹھیک سا ہمیں لگتا ہے صحیح ہے, لیکن اصل میں یہاں پر ان نہیں آئے گا بلکہ یہاں پر کیا آئے گا, یہاں پر آن آئے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ he has 6 fingers on his left foot. اگر ہم کہتے ہیں کہ he has 6 fingers in his left foot تو ہمارے پاس یہ جو اپروچ ہوگا یہ کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس غلط بن جائے گا. اور لاسٹ MCQs, I complimented her for her achievement. تو complimented for نہیں آئے گا بلکہ I complimented her on her achievement. یعنی میں نے اس کو جو ہے وہ اس کو مبارکباد دی یا میں نے اس کی جو تعریف کی, کیونکہ اس نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی تھی. تو یہ آج کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ 8 رولز تھے. ہوپ فلی ان 8 رولز کے ذریعے سے آپ نے جو آپ کے ڈیفیشنسیز ہیں اور ویکنیسز ہیں اس کو اوور کم کیا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.